قاری عبید الحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد صوبہ تجوید و قرأت جامع العلوم پٹکا پور کانپور اتر پردیش۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، سچی بات، اللہ کے کلام کو جب تجوید کے ساتھ لحن داودی کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے تو ایک الگ طرح کا سما، ایک الگ طرح کی منظر، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ چونکہ بات جامع العلوم پٹکا پور کانپور کی ہے، چونکہ وہاں سے میں بھی الحمدللہ جڑا تھا، اور خوشی کی بات کہ اسی بیچ جو میں اپنی گفتگو آگے بڑھا ہی رہا تھا، جناب دل خیر آبادی وہ بھی الحمدللہ جامع العلوم پٹکا پور کانپور سے بڑی محبت، بڑی عقیدت رکھتے، اور کئی بار کانپور کے پروگرام کی ترتیب ہوئی تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ جب بھی کانپور آمد ہوتی ہے تو سچی بات جامع العلوم پٹکا پور ایک ایسا ادارہ جن کے بانی ہیں، جن کے خادم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت کے خطاب اور پوری دنیا انسانیت کو بالخصوص اجمیوں پر ان کا اتنا بڑا احسان عظیم کہ انہوں نے اردو ادب میں، ہمیں چونکہ عربی نہیں آتی، اتنے ذخائر، شاید کوئی ایسے فن باقی نہیں رہ گئے جن میں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمات نہ ہوں، تو اس ادارے کے خادم اور اس ادارے کے بانی حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور وہیں سے نسبت الحمدللہ ایک مالدہ سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حافظ و قاری ربیع الحق صاحب جامعی، خادم مدرسہ جامعہ صدیقیہ انوار العلوم باغمارا مالدہ، آپ بھی الحمدللہ جامعی کو دیکھ کر سچی بات حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جایا کرتی۔ اور جامع العلوم پٹکا پور کانپور وہ ایک ایسا ادارہ جس میں ہمیشہ بزرگان دین کا سایہ رہا ہے، کبھی ان کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا رابع حسنی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس سے قبل حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ۔ یہ تاریخ ہے جامع العلوم پٹکا پور کانپور کی کہ کبھی نانوتوی کے خاندان ان کی سرپرستی اور صدارت فرما رہے، تو کبھی حسنی اور حسینی کے خاندان اس مدرسے کی قیادت و سیادت کو فرماتے ہیں۔ وہ ادارہ جو مولانا تھانوی کے منظور نظر ہے، اور اس ادارے کے ایک سے ایک الحمدللہ پوری دنیا میں حفاظ اور قراء اور علماء پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے میرے دوستو، چونکہ قاری صاحب جب تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے تو سچی بات یہ ہے، بہت مشہور قول ہے وَلَقَدْ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمُ اللَّازِمِ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر سنیں۔ ہمارے ماسٹر صاحب، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذرا سے سر پہ ٹوپی لگا کر اسٹیج کی طرف آ جائیں۔ بہت اچھے، خوبصورت ہے، بہت عمدہ آپ کا مزاج ہے، واقعی آپ کے مزاج کو سلام ہے۔ اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، یہ جو آپ محلے میں بیٹھ گئے شروع سے ہی، محلے میں آپ نہ بٹیں، وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب ایک مٹھی کی طرح ہیں۔ 5 انگلیوں میں اگر انتشار ہو تو ہماری انگلیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، جب ہم ایک ہو جائیں گے تو پھر باطل کے خیموں میں زلزلہ آ جائے گا، ان کے خیمے میں چنگاری لگ جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ محلہ نہ بنائیں، بلکہ پوری ایک بستی بن جائے، پورا ایک علاقہ بن جائے۔ آگے کے بھی میرے جو چچا حضرات ہیں، بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے کی جگہ پر کر لیں۔ قاری صاحب تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے۔ سچی بات یہ کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، طریقت ہوں، بصیرت ہوں، فضیلت ہوں، علامت ہوں، خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، امین اللہ بھی میں ہوں، امان اللہ بھی میں ہوں، اور حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے۔ اے لوگو، میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے۔ اے لوگو، میرے لفظوں کے ندرت کو سخنور پا نہیں سکتے، قیامت تک کوئی بھی ثانی لا نہیں سکتے، اور میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے۔ میں انسانوں کے دل میں ہوں، فرشتوں کی زباں پہ ہوں، زمین پہ رہ کے بھی محفوظ، اب تک آسمان پہ ہوں، مجھے پڑھ کر اگر سوئے تو شب میں ڈر نہیں سکتا، صبح اٹھ کر پڑھے مجھ کو تو بھوکا رہ نہیں سکتا۔ اور فرشتے خلد سے نور کی ایک قندیل جب لائے، زمین پر عرش اعظم سے مجھے جبریل تب لائے، محمد مصطفیٰ سے فرشتے خلد سے نور کی ایک قندیل جب لائے، زمین پر عرش اعظم سے
سے مجھے جبریل تب لائے، محمد مصطفیٰ سے پھر ہوئی تھی ابتدا میری، انہی کی ذات اقدس پر ہوئی ہے انتہا میری۔ میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں ان کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے۔ فضیلت کا میں دریا ہوں، ہدایت کا سمندر ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں۔ فضیلت کا میں دریا ہوں، ہدایت کا سمندر ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں۔ اور سنو، بہت چالیں چلی، کتنے حامان، کتنے شداد، کتنے ابو جہل و ابو لہب آئے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کو مٹانے کی کوشش کی، وہ خود تو مٹ گئے، لیکن قرآن کریم چونکہ لا ریب ہے، قرآن کریم چونکہ فاتو بصورت من مثلہ کا چیلنج دے کر جمود و تعطل، انتشار و اختلاف کو دور کرتا آیا ہے، اس لیے اب اگر کوئی کیچڑ اچھالنے والے، کوئی وقت کے غلاظت میں ڈوبے ہوئے شخص آئے گا، قرآن کریم پر کوئی حد نہ آئے گا۔ قرآن کریم کا چیلنج دیکھیں، بہت چالیں چلی، باطل نے مجھ کو آزمانے کی، مجھے بخشی گئی ہیں عظمتیں سارے زمانے کی۔ سنو، میں بادشاہت ہوں، محمد تاج ہے میرا، یہ دنیا کیا زمین سے آسمان تک راج ہے میرا۔ سنو، میں بادشاہت ہوں، سنو، محمد تاج ہے میرا، یہ دنیا کیا زمین سے آسمان تک راج ہے میرا۔ میں ہادی ہوں، میں رہبر ہوں، تمہارا اے گنہگارو، مگر تم مجھ سے غافل ہو۔ سنو اے حرص کے مارو، کبھی خوشحال تھے، اب حال سے بے حال پھرتے ہو۔ کبھی اناسی میں تم ٹھوکے جاتے، کبھی موب لنچنگ تمہاری ہو جاتی، کبھی تم نے 3 طلاق کے مسائل میں پھنسائے جاتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے دامن کو ہم نے چھوڑا، قرآن کریم کی فت کو ہم نے تار تار کیا۔ اب قرآن کے للکار کو سنیے، کبھی خوشحال تھے، اب حال سے بے حال پھرتے ہو، لیے رسوائیوں کا نامہ اعمال پھرتے ہو۔ ارے خطاؤں پہ بھی آج شرمندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم۔ علماء کرام کی خاص دعائیں چاہوں گا، ایک تاریخ رقم کرنے کی کوشش ہے۔ آج عرب حکمراں کو دیکھیے کس طرح تبلیغی جماعت پر پابندیاں عائد کرتے، وہاں تبلیغی جماعت کو گھسنے نہیں دیتے۔ یہی عرب کی تاریخ کو نوٹ کرتے ہوئے شعر سنیے کہ غلامی کی قبائیں اوڑھ لی ہیں بادشاہوں نے، عرب کو ہنس کے گروی رکھ دیا ہے سربراہوں نے، کہ تم بیت المقدس سے اچانک ہاتھ دھو بیٹھے، فقط افغانیوں کا ذکر کیا بغداد کھو بیٹھے۔ ارے عرب کو دے چکے ہو، ایک دن ایران بھی دو گے، تم انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان بھی دو گے، تم انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان بھی دو گے۔ مسلمان ہو کے امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم، خدا کا ڈر نہیں ہے برطانیہ سے ڈر رہے ہو تم۔ مسلمان ہو کے امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم، خدا کا ڈر نہیں ہے برطانیہ ہو تم۔ اور ہمیشہ ساتھ اس دنیا میں دولت بھی نہیں دیتی، بہت سو کو قضا توبہ کی مہلت بھی نہیں دیتی، بہت سو کو قضا توبہ کی مہلت بھی نہیں دیتے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام شورا اسلام جناب حضرت دل خیر آبادی اور حضرت قاری مزمل حیات صاحب، اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی محر الحق صاحب اور دیگر اکابر اور دیگر ائمہ حفاظ جن کا نام میں نہیں جانتا، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ حضرت سامعین، یہ قرآن کریم کی پکار تھی۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے، قرآن کریم جن پہ نازل، شخصیت پر نازل ہے، اس شخصیت، وہ شخصیت بھی صرف ہمارے تمہارے نبی، کیونکہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کا فرمان الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت پورے جہان کے لیے، مسلمانوں کا اللہ نہیں بلکہ پورے جہان کا اللہ ہے۔ وہ خالق صرف مسلمانوں کو نہیں کھلاتا پلاتا بلکہ پورے جہان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، پورے جہان کی آبیاری کرتا ہے۔ اور قرآن کریم یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے، اور یہ قرآن کریم کائنات پر نازل ہے۔ وہ وجہ کائنات کے بارے میں بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میرے ربوبیت پورے جہان کے لیے اور تیری رحمت پورے جہان کے لیے۔ آئیے اب اس رحمت للعالمین جو ہمارے نہیں تمہارے نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کے نبی ہیں، جن کے لیے کبھی کوئی غیر مسلم شعر لکھتا ہے تو کبھی کوئی ایمان والا لکھتا ہے۔ غیر مسلم شعر لکھتے ہوئے یوں بھی کہتا ہے، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم سنا خانے شہے حیدر کرار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ تھی محمد الرسول اللہ کی محبت جو غیروں کو بھی اپنا بنایا۔ آئیے بہرحال، چونکہ وجہ کائنات آپ ہیں، تخلیق کائنات آپ ہیں، سیاح لامکاں آپ ہیں، بلکہ کسی نے قرآن کریم کی
تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں بھی کہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے انسان کی تعریف فرمائی، اور آپ چونکہ بشریت میں انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، آپ کے صدقے اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چنا، اصطفیٰ کہہ کر سارے نبیوں کو مخاطب کیا، اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ اسماعیل، اصطفیٰ موسیٰ، اصطفیٰ عیسیٰ، اور اس اصطفیٰ میں سے جسے چنا اسے کہا یہ ہے مصطفیٰ۔ جانے جانے جاہیں میرا مصطفیٰ، نورِ ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کامیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران ہے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ آئیے میرے دوستو، میں بلا کسی تاخیر کے مدح سرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، جن کی تعریف سب سے پہلے حضرت حسان بن ثابت نے کی، انہی کے نقش قدم، انہی کے اتباع کرتے ہوئے حضرت حسان کی غلاموں کی غلامی میں یہ سارے شعراء اپنا نام درج کراتے اور اپنے آپ کو کیچڑ سے موتی کی طرف، بلکہ یوں کہوں کہ اپنے آپ کو فرش سے عرش کی طرف اٹھاتے۔ یہ دل خیر آبادی کی کوئی کمالیت نہیں، مزمل حیات کی کوئی اوقات نہیں، معروف راہی کی کوئی اوقات نہیں۔ نسبت جب نعت النبی کی ہوتی ہے، نسبت جب غلام رسول کی ہوا کرتی ہے تو آدمی کی شخصیت ملمع ہو جایا کرتی ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے جناب دل خیر آبادی کو اس وقت میں ان مصروں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اے جناب قاری مزمل حیات صاحب کو اس وقت دعوت دیتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ تکتی رہتی ہے رہے طیبہ مسلسل آنکھیں، تکتی رہتی ہے رہے طیبہ مسلسل آنکھیں، شوق دیدار میں ہو جائے نہ پاگل آنکھیں، اور مجھ سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینے کی طلب، میں نہ جاؤں تو چلی جائیں گی پیدل آنکھیں۔ مائک پر جناب قاری مزمل حیات صاحب۔